چند دن پہلے نا میری نا ایک دوست سے یعنی کہ ویسی بات ہو رہی تھی کسی موضوع کے اوپر. موضوع کی چیز سمجھ لیں کہ جیسے رفع دین کا موضوع ہے، اس پر بات ہو رہی تھی میری اس کے ساتھ. تو وہ اسٹرانگلی اگینسٹ تھا اس کے کہ یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے پھر وہ وہابیوں کو بھی گالیاں نکال رہا تھا. آپ کو پتہ ہے جیسے نکالتی ہیں یہ. تو میں نے کہا یار ایسے نہیں کرتے، سب کا اپنا موقف ہوتا ہے. نہیں پھر اصل میں وہ 11ویں شریف کا بہت پابند تھا. مجھے بھی پتہ تھا، اسے بھی پتہ، میرا وہ دوست ہے. پھر میں نے اسے یہ کہا یار دیکھ، جو حضرت عبدالقادر گیلانی ہے نا، حضور غوث اعظم، وہ بھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. وہ پیچھے بحث، ابھی میں وہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ جو بحث ہے کہ وہ خواب میں ان کے وہ آئے جو فقی جن کی وہ فقہ پہ تھے، انہوں نے بولا تو نہ چھوڑ کے جا مجھے، یہ واقعے کا مجھے پتہ ہے، لیکن وہ کرتے تھے نا، ہم سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یار تو پھر ایسے تو نہ بول. جن کا تو مرید ہے، اب میری بات کو سمجھنا، جن کا تو مرید ہے وہ رفع دین کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو تو برا. یار پیر کی نسبت سے ہی کوئی شرم کر، حیا کر. ٹھیک ہے، اچھا نہیں بھی وہ نہیں مان رہا تھا، وہ بولتا میں اس کو بھی نہیں مانتا. میں نے پھر اسے موبائل سے نکال کے نا ان کی کتاب، تو اس میں سے وہ دکھایا بھائی وہ نہیں مانا. ٹھیک، جیسے یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ کہتے تو ہیں اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن صرف یہ یہاں تک، اس سے اوپر اطاعت. ادھر ایمان ان کا نہیں، ادھر پھر وہی بات کہ انہوں نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھ، شیخ علیہ السلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، میں تو ان کو مجدد سمجھتا ہوں. ایک وہ، اور اگر صوفی سیزم کی بات کریں ان میں الیاس قادری صاحب ہیں یا ساکبر رضا مصطفی صاحب ہیں. نائس مین دیز گائز. تو میں نے شیخ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ یار وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی سنت ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی طرف حدیث آئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس پر کس بات کی لڑائی ہے؟ یعنی کہ وہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا. حتیٰ کہ یہاں تک علماء کرام کہہ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے اس کی طرف یہ ثابت جو ہے احادیث سے، اگر کوئی باندھ کے پڑھتا ہے یہ سب احادیث میں آیا ہے تو ٹھیک ہے. کرتا تو ہر بندہ اس لیے ہے کہ وہ نبی کی سنت کے قریب ہو جائے، نبی کے قریب ہو جائے. ابھی یہ موقف کہ ہم کسی کو، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اچھا وہ پھر بھی نہیں مانا. پھر اس پر میں نے 11ویں 12ویں میں نے اس طرح سے گفتگو کی، جو کہ الفاظ کا چناؤ بہت غلط تھا. پھر اس وجہ سے مجھے ابو نے اسپیشلی اور چاچو نے سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، کسی کی غلطی ہو تو اس سے ہی بات کرتے ہیں ایسے. یعنی کہ اگر بیٹا غلط ہو تو باپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر کوئی مرید ہی غلط کرتا ہے تو اس میں اس کے پیر کی تو کوئی غلطی. پیر تو کیا حالیہ دنوں پہلے نا انڈیا میں کوئی غلط واقعہ پیش آیا تھا، یعنی کہ حضرت صاحب کے امیر دعوت اسلامی کے مرید نے کوئی غلط حرکت کی تھی، آپ کو پتہ ہے. اس پر یعنی کہ قتل کر دیا تھا کسی کا. تو اس پر نا اس نے کہا کہ میں دعوت اسلامی کو، وہ حلیہ بھی اس کا اس جیسا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی بھی مرید اگر خلاف شریعت کام کرتا ہے میری اور اس کی بیعت ختم ہو جاتی ہے. واضح حضرت صاحب نے یہ بیان دیا تھا تو دل خوش ہوا. تو ایسے ہونا چاہیے ایک پیر کو کہ یعنی کہ واضح طور پر کہہ دے مرید کو بھائی تو نے اگر خلاف شریعت کوئی کام کیا تیری مجھ سے کوئی نسبت نہیں. تو یہ بیسیکلی میری اس سے جو بات ہوئی تھی، یہ اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے. تو بات وہی ہے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے. نبی نے بولا ہے، کیا نہیں بولا نبی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کو تھامے رکھنا. اور ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو پشے پست ڈال دیا. اور اس سے آگے یعنی کہ پھر وہی بات کہ سو کال دوسرے لوگوں کو ہم، یعنی کہ ہم نے جیسے بعض اوقات کہتے ہیں ہم نے کسی اور کی سننی ہی نہیں. سر ہمارے ماشاء اللہ ندیم کیسر صاحب HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اللہ ان کو زندگی تندرستی، میرے استاد ہیں، نائس ٹیچر ہیں میرے. سب سے زیادہ محبت میری ان کے ساتھ. اس کے بعد سر طیب عثمانی، وہ پھر سر ثناء اللہ اور سر اکبر، سر عبد الرحمن، آل ٹیچرز انہوں نے ہی بتایا کہ بیٹا کس طرح سے صبر تحمل سے گفتگو کرتے ہیں. بعض اوقات ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چلو یہ عمر ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. سر ندیم کیسر اکثر یہ کہا کرتے تھے کلاس میں، سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. میری بات سننے کے لیے اللہ حافظ.